حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال کو اسلامی تاریخ میں عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ عرب کے لوگ مکہ مکرمہ کی بجائے اس کے عبادت خانے میں آئیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک عظیم فوج تیار کی جس میں ہاتھی بھی شامل تھے اور اس لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کیا۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج پر پرندوں کا ایک گول بھیجا جنہوں نے ان پر پتھر برسائے۔ ان پتھروں سے ابرہہ کی فوج کے لوگ تباہ ہو گئے اور ابرہہ کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے تھا اور یہ خانہ کعبہ کی عظمت اور حرمت کی نشانی تھی۔ اسی سال عام الفیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ تھے جو حضرت عبدالمطلب کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب تھیں جن کا تعلق بھی قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت آمنہ کے بطن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہیں ایک نور محسوس ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی اور یہ دن اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت کئی غیر معمولی واقعات رونما ہوئے جن سے لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد کچھ عرصہ تک حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، لیکن عرب کی روایت کے مطابق بچوں کو کھلی اور صحت بخش فضا میں پرورش کے لیے قبیلوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب ہوا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر ایک غریب خاندان تھے اور ان کی زندگی میں بہت سی مشکلات تھیں، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں آئے تو ان کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ ان کے جانوروں میں دودھ کی کثرت ہو گئی اور ان کی سواری کی رفتار میں برکت ہوئی۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ان کے گھر میں ایسی برکتیں آئیں جو اس سے پہلے کبھی نہ تھیں۔ حضرت حلیمہ کے خاندان کے لوگ اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ یہ بچہ اللہ کا خاص بندہ ہے اور اس کے سبب اللہ کی رحمت ان کے گھر پر نازل ہو رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی آپ کی شخصیت اور کردار کی خوبیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ آپ بچپن ہی سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کی زندگی میں ایک اہم واقعہ شق صدر کا ہے۔ اس واقعہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے دل کو پاک کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل سے شیطان کے اثرات نکال دیے اور آپ کو پاک و صاف کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کی پاکیزگی اور معصومیت کی علامت تھا جس سے ثابت ہوا کہ آپ ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی۔ حضرت عبدالمطلب ایک معزز اور معتبر شخصیت تھے اور انہوں نے آپ کا بہت خیال رکھا۔ حضرت عبدالمطلب آپ کو اپنے ساتھ خانہ کعبہ لے جاتے تھے اور آپ کے اندر کی عظمت کو محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کے اندر موجود خوبیوں کو پہچان لیا تھا اور آپ کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 2 سال بعد جب آپ 8 سال کے تھے حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی۔ حضرت ابو طالب بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی شخصیت میں موجود عظمت کو پہچان لیا تھا اور آپ کو اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نجومی میں آپ کی دیانت، صداقت اور شرافت سب پر عیاں ہو چکی تھیں۔ آپ کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، لوگوں کے امانتوں کو پورا کرتے تھے اور ہر کام میں ایمانداری سے کام لیتے تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تجارت میں بھی گزارا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کاروبار میں شریک ہو کر ایمانداری سے تجارت کی۔